اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بڑی خوشی کا خبر ہے کہ آج اس حدیث و فقیر کا آپ کی الہی نعمت حضرت مفتی سلیمان صاحب آچھوڑی دامت برکاتہم مدذل ملالی، ان کا تواضع، ان کی یہ محنت اور کاوشیں دیکھ کر اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ مجھے عاجز و فقیر کو کہنے لگے، ان کے شاگرد حضرات جو ہیں مجھ سے بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن مجھے عاجز و فقیر کو کہنے لگے ابھی بیٹھے بیٹھے کہ آپ کو ٹھیک لگے تو آپ اصلاح کی کوئی بات میرے لیے بھی ہو تو بتلا دیں، کیونکہ موت سے پہلے میں تیاری کر کے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اللہ ان کی اس محبت کو، پیار کو، عقیدت کو اللہ قبول فرمائے۔ بچوں، آج مخاطب آپ ہو میرے، ہم یہاں جو آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ علم بہت قیمتی علم ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ بات کو سننا بچوں، جس علم کے لیے آئے ہیں وہ علم بہت قیمتی علم ہے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے نہیں آئے ہیں۔ دنیاوی علم آسمان، زمین اور چاند ستارے کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ ایک آسمانی، یہ ایک دنیاوی علم ہے۔ ہم وہ علم حاصل کرنے اس مدرسے کے اندر نہیں آئے ہیں، ہم وہ علم حاصل کرنے آئے ہیں جو باقی رہنے والا علم ہے۔ فنا ہونے والا علم حاصل کرنے یہاں نہیں آئے۔ فنا ہونے والا علم ایک مشاہدات والی چیز ہے، یہ ایک مشاہدہ ہے، لیکن جو ہم علم حاصل کرنے آئے ہیں وہ علم حاصل کرنے آئے ہیں جو خالق کا علم ہے، اور خالق کا علم باقی رہنے والا ہے۔ اور جو دنیاوی علوم ہیں یہ فانی علوم ہیں، مخلوق کا علم فانی علوم ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ہم وہ علوم حاصل کرنے یہاں پر آئے ہیں جو بہت قیمتی چیز ہے۔ اور جب یہ علم کو بھیجا گیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، اس سے پہلے کتنی محنتیں اور اس کے پہلے کتنی کوششیں یہ کی گئی کہ بھائی علم کو اوپر سے نیچے اتارا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، پہلے یہ تھا کہ جنات آسمان پر جاتے تھے، فرشتے باتیں کرتے ہو، ان کی باتیں سن کر کاہنوں کو آ کر بتلایا کرتے تھے۔ تو اس علم کو دنیا میں پہنچانا ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست، تو اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کیا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ جناتوں کا جو رستہ ہے اوپر جانے کا، شیاطین جو جا رہے ہیں ان کو پہلے بند کر دیا جائے، اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ان کو بند کیا گیا۔ پھر دوسرے نمبر پر کیا کیا گیا؟ دوسرے نمبر پر یہ کیا گیا، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے سینے کو صاف کیا گیا، جبکہ نبی علیہ السلام خود معصوم ہے۔ میرے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم ہیں، لیکن یہ علم کی اہمیت کو سمجھو کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جس علم کو آقا نامدار محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جناتوں کا اوپر جانا بند کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اہتمام یہ کیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب، میرے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک بار بار کر کے ان کا آپریشن، ان سینے کو صاف کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سینے کے اندر کسے اتارا جانے والا ہے؟ اس علم کو اتارا جانے والا ہے جو علم رہتی دنیا تک اور تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ اس علم کو اتارا جانے والا ہے، اس علم کے لیے محنتیں کی جا رہی ہیں۔ سینے کو صاف کیا گیا، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا جا رہے ہیں، بار بار پہاڑی پر جا رہے ہیں،
اور وہاں جا کر مراقبہ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہاں ہمارے اکثر احباب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبہ فرمایا، لیکن علامہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے اس کو۔ لکھا ہے علامہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، پہاڑ پر کیوں جاتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر اس لیے جاتے تھے کہ جب مکے کے حالات کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے کے حالات ایسے تھے کہ ظلم بربریت عام تھی، ظلم اور تماشے عام تھے، عورتیں کتنے مردوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ان سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی پھر وہ کہا کرتی تھی کہ میں اس شوہر سے بتلاتی ہوں کہ اس شوہر سے یہ لڑکا پیدا ہوا، تو اس بچے کی نسبت اس کی طرف کر دیا جاتا تھا، اور کتنے وقت وہ ہوا کرتا تھا کہ غلاموں کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر تیروں کا نشان لگایا جاتا تھا۔ ظلم عام، بربریت عام، کھلے عام ننگے ناچ رچی جا رہی تھی۔ وہاں پر جب یہ کھلے عام ننگے ناچ رچی جا رہی تھی، اس وقت محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کا جب یہ حال دیکھتے تھے طلب جایا کرتے تھے، مچل جایا کرتے تھے، اندر سے بیزار ہو جاتے تھے، وہ اللہ کی طرف مخاطب ہو جایا کرتے تھے کہ اس ملک کا، اس دور کا حال کیا ہوتے جا رہا ہے۔ میرے آقا تڑپتے تھے، میرے آقا مچلتے تھے، میرا محبوب مچلتا تھا، میرا محبوب تڑپتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، غیبی اشارہ، کیا اشارہ کیا کہ پہاڑ پر جائیے، اور پہاڑ پر جانے کے بعد میرا محبوب جو وہاں پر بیٹھنے کے بعد جو مراقبہ کر رہا ہے وہ اسی بات پر مراقبہ کر رہا ہے کہ کیا دنیا کے حالات ہو رہے ہیں، اس وقت حالات کیسے چل رہے ہیں، عالمی منظرنامہ کیسے چل رہا ہے۔ ملکی حالات کو دیکھ کر میرا محبوب وہاں تڑپ رہا ہے، ملکی حالات کو دیکھ کر میرا محبوب وہاں مچل رہا ہے، ملکی حالات کو دیکھ کر میرا نبی تڑپ رہا ہے۔ میرے نبی کے دل کے اندر کڑن پیدا ہوئی کہ ملک کے حالات کیا ہے۔ بچوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، ننگے ناچ رچی جا رہی ہے، بچیوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور پورے ملک کے اندر عجیب تماشا ہو چکا ہے، ظلم عام ہو چکا، بربریت عام ہو چکی ہے۔ میرا محبوب تڑپ گیا، میرا محبوب مچل گیا، میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اندر بیٹھ کر اسی ملکی حالات کو دیکھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے۔ اللہ آپ کے علاوہ کوئی مدد اٹھا نہیں سکتا ہے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی مدد اٹھا نہیں سکتا ہے، آپ کے علاوہ کون ہے؟ اکثر لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مراقبہ کر رہے تھے، مراقبے میں کون سا مراقبہ؟ مراقبہ یہی تھا کہ ملکی حالات کو دیکھ کر میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کیا کرتے تھے، متوجہ تھے اللہ کی طرف کہ اللہ کوئی ایسی چیز اتار دے جس کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا ہو جائے۔ اب میرا محبوب تڑپ رہا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ بچوں آپ آئے ہو، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو بھیجا ہے، بڑی محبت کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، ماں باپ گھر میں بیٹھ کر آپ کے لیے تڑپتے اور مچلتے ہوگے۔ کون ماں ہے کہ جس کا دل چاہتا ہوگا کہ اپنے لختے جگر کو، دل کے ٹکڑے کو اپنے پاس سے دور کر دے؟ کسی کا دل نہیں چاہتا ہے۔ ہر ماں کی تمنا تو یہ ہے کہ بچے کو میں نے دور صرف اسی لیے کیا ہے کہ بچہ کچھ بن کر آ جائے۔ تو آپ آئے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنیے کہ میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں بیٹھ کر زار و قطار اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور ملکی حالات کو دیکھ رہے ہیں، ظلم بربریت کو دیکھ رہے ہیں، ننگے ناچ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا آقا متوجہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف متوجہ ہیں کہ اللہ کوئی راستہ کھول دے۔ اب اللہ نے علم اتارا، کیا اتارا؟ فرشتے آئے، جبرائیل آئے، جس کو روح القدس کہتے ہیں ہم لوگ۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اشارہ، کئی روح القدس کے ذریعے اشارہ، کوئی روح الامین کے ذریعے اشارہ ہے۔ قدس یعنی پاکیزہ روح، یا امین کے ذریعے کہا گیا کہ امانت دار روح۔ قدس اسے بھی کہتے ہیں، آپ لغت میں جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، قدس اسے بھی کہتے ہیں کہ ایسا پتھر جسے پانی میں مارا جائے اور پانی کی تہ معلوم کیا جائے کہ پانی کی تہ کتنی ہے، پہلے کے زمانے میں اس کو معلوم کیا جاتا تھا، تو قدس سے یہ معلوم۔ لیکن قدس پاکیزہ کے معنی میں ہے کہ پاکیزہ روح کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا گیا۔ اب یہ جبرائیل امین آئے،
نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کیا کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر بھیجا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اور کہا کیا کہا؟ پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ تو کہا ماں نبی قاری، میں پڑھا لکھا، میں تو ان پڑھ انسان ہوں، میں کہاں پڑھا لکھا؟ تو کہا نہیں پڑھیے، اقرا بسم، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی، اور جیسے ہی یہ کہا اور اس کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، تشریف لائے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو علم ملا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس علم سے پہلے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملک کی حالات کو دیکھ رہے ہیں، ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، ملک کے حالات کو دیکھ کر کہ ملک میں ظلم اور بربریت عام ہے، ننگے ناچ رچی جا رہی ہے، تو میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی دامن میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اب یہاں طلبہ آ جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب ذرا بچوں ذرا سوچو کہ ہم جو علم حاصل کرنے آئے ہیں، اس علم کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ملک کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ ملک کے حالات کیا ہیں۔ جب ملک کے حالات ہمیں معلوم ہوں گے تو ہمیں اس چیز کا علم ہوگا کہ ہمیں اب ہمارا پڑھنا کتنا ضروری ہے، ہمارے علم کا حاصل کرنا اب کتنا ضروری ہے، ہمیں اس وقت معلوم ہوگا۔ ابھی جس وقت ملک میں ہم جو آنکھ کھولے ہوئے ہیں، پوری دنیا اس وقت ترس رہی ہے، ان کی آنکھیں ترس رہی ہے ایسے علماء کو دیکھنے کے لیے کہ جو علماء آئیں ان کے سینوں میں ہاتھ رکھ کر ان کے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھے، ان کے سامنے قریب بیٹھ کر ان کے مسائل کو حل کریں، انہیں اللہ کی طرف لے جانے والے مسائل کو بتائیں، اور صحیح نہج پر چلنے والا فرد ہو، صحیح نہج پر چلنے والا انسان ہو اور صحیح نہج کی باتیں بتلا رہا ہو، ایسے انسان کی اب ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں جو طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں، میں ان طلبہ سے کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے دل میں درد جگائیں۔ کس بات کا درد جگائیں؟ یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم دیا گیا، اس علم کے لیے سینہ چاک کیا گیا، علم دیا گیا، آسمانوں تک کے جگہ صاف کر دی گئی، لیکن جہاں ہمیں علم دینے کی بات آئی تو علم دینے کے لیے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ جاؤ خانقاہ کے اندر جا کر اللہ اللہ کا ذکر کرو، دل صاف کر کے آؤ۔ نبی علیہ السلام کا سینہ صاف کیا گیا، نبی علیہ السلام کا سینے کو بالکل پاک کیا گیا، اور بار بار یہ کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے سینے کو جا کر کھولیں اور اس کو صاف کریں، جبکہ نبی علیہ السلام معصوم ہے، نبی علیہ السلام معصوم، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سینے کو صاف کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس دل کے اندر، اس سینے کے اندر کس کو اتارا جانے والا؟ علم کو اتارا جانے والا ہے۔ اور ہم ذرا سوچیں کہ ہمارا دل گناہوں سے بھرا پڑا ہے، ہمارا دل گندگیوں سے بھرا پڑا ہے، ہمارا دل ہزاروں گناہوں سے بھرا پڑا ہے، اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ مدرسے میں آ کے گر گئے ہیں، اور مدرسے میں آنے کے بعد ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی مدرسے نے ایسا قانون نہیں بنایا ہے کہ مدرسے میں آنے کے وقت پہلے آپ کو ایک کونے میں جانا پڑے گا، ایک جگہ میں چھپ کے بیٹھنا پڑے گا، پہلے تو آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل کو صاف کر کے آنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ مدرسے میں آ گئے، پنکھے ماشاءاللہ آسانی سے مل جاتے میسر ہیں، کھانا عافیت کے ساتھ مل جاتا ہے میسر ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر؟ نبی علیہ السلام کو جو علم ملا 40 سال کی عمر تھی، 25 سال کی عمر میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ اب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بچیاں تھی، رزق کا معاملہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، اس کے باوجود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پہاڑ پر آئیے، اور توجہ کیا ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر توجہ کر رہے اللہ کی طرف، کہ ملکی حالات کو دیکھ کر توجہ اللہ کی طرف کر رہے۔ اب یہاں اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے
کہ ہم جب ادارے میں آ چکے ہیں، ادارے میں آ کر جب ہم پڑھے ہیں، تو ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو علم کو حاصل کرنے آئے ہیں، ملک کی حالات کو بھی دیکھیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک کس دہانے پر جا رہا ہے۔ ایسے وقت ہمیں تڑپنا چاہیے، مچلنا چاہیے، ایک کونے میں بیٹھ کر ہم اللہ کے سامنے گڑائیں، اللہ جس علم کے لیے آپ نے ہمیں چنا ہے، اے اللہ اس علم کو ہمارے سینے میں اتار دیجیے۔ اللہ جس علم کے لیے چنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ علم چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نافرمانی جس سے ہم آپ کی نافرمانی کرتے کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم کہیں ہم سے نہ چھن جائے۔ چھوٹے چھوٹے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان بہت دور پھینکا چلا جاتا ہے۔ میں اکثر طلبہ کو کہا کرتا ہوں کہ اس وقت جو موبائل ہے نا، وہ کافی سم میں قاتل ہے۔ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کے بچوں پر محنتیں کی جاتی ہے، صبح سے لے کر شام تک کے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، صبح سے لے کر شام تک کے بچوں کی ذہنیت بنائی جاتی ہے۔ یا دوسرے نمبر پر یہ کہیں کہ طلبہ صبح سے لے کر شام تک کے قرآن کریم کے قریب بیٹھے ہیں، یا صبح سے لے کر شام تک کے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے قریب بیٹھے ہیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کیا، قرآن کریم کے علم کو حاصل کیا، اور شام ہوتے ہوتے موبائل ہاتھ میں آنے کے بعد ایسے گناہ کی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو چیز حاصل کی ہے وہ سب چیزیں ختم ہو کے چلی جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آسانی سے آپ مثال کو سمجھیں گے کہ انسان جتنے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے اس کو نور عطا کرتا ہے۔ آپ نے ایک عمل کیا، اللہ ایک نور عطا کرتا ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، اللہ نے ایک نور عطا کیا۔ آپ یہاں آ کر بیٹھے، یہاں اچھے خیالات کے ساتھ بیٹھے، اللہ نے ایک نور عطا کیا۔ آپ کی اچھی سوچ ہے، اللہ نے ایک نور عطا کیا۔ آپ نے جتنے اچھے اعمال کیے، اللہ ایک ایک نور آپ کو عطا کر رہا ہے۔ بہت سے بچے یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن عبادت کرنے کے باوجود ہم ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، کتنوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن ولایت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہت سے کو دیکھا گیا کہ بیچارے کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو عبادت کی ہے، اس عبادت پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نور آپ کو اللہ عطا کر رہا ہے۔ آپ نے جتنی عبادت کی، اللہ اتنا نور عطا کر رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بالٹی ہے، مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بالٹی ہے، وہ بالٹی صحیح سالم ہے تو آپ اس کے اندر دھیرے پانی بھی چالو کرو گے، ایک نہ ایک دن بھر جائے گی۔ اب قطرہ قطرہ پانی بھی چالو رکھو گے تو ایک نہ ایک دن بھر جائے گی۔ آپ اس کے اندر سوراخ کر دو، پانی تھوڑا تیز چالو کر دو، لیکن وہ بالٹی بھرنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح مثال سے سمجھے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا، نماز پڑھیں، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا، عبادت کی، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا، آپ نے اچھے اعمال کیے، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا۔ مسجد سے نکلتے نکلتے اللہ نے آپ کو 200 نور عطا کر دیا۔ یوں سمجھو کہ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد سے نکلتے نکلتے اللہ نے کتنے نور عطا کر دیے؟ 200 نور عطا کر دیا۔ اب 200 نور کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے۔ اب مسجد سے باہر نکلنے کے بعد آنکھوں سے گناہ کیا، اللہ نے ایک جو نور عطا کیا تھا وہ نور چھین لیا۔ آپ نے دوسرا گناہ کیا، اللہ نے دوسرا نور چھین لیا۔ تیسرا گناہ کیا، اللہ نے تیسرا نور چھین لیا۔ چوتھا گناہ کیا، اللہ نے چوتھا نور چھین لیا۔ 200 تو نور ہم نے حاصل کیا، باہر نکلنے کے بعد 400 گناہ کرنے کے بعد 200 گناہ پر 200 نور چلے گئے اور 200 گناہ ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیا۔ حدیث پاک میں صاف ملتا ہے، آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، ایک کالا نقطہ لگا دیتا ہے۔ کالا نقطہ کیوں لگا؟ کالا نقطہ کیوں لگا؟ سیاہ نقطہ اسی لیے لگا کہ اس کے دل میں نور تھا۔ اس نور، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز وائٹ ہو، صاف ہو، سفید ہو،
اس پر ہی کالا نشان نظر آئے گا. کوئی سفید ہی نہ ہو تو کالا نشان, اگر کالی چیز پر کالا نقطہ لگائے تو معلوم کیسے ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ وائٹ ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, تبھی تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگے گا. تو پتہ یہ چلا کہ مسجد میں داخل ہوئے یا اعمال کیا یا عبادت کیا آپ نے یا کتابیں پڑھی, آپ کے اوپر نور پر نور مل رہے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ نے گناہ کیا, موبائل کا گناہ یا موبائل میں دیکھ کر کوئی ایسے گناہ کے پیچھے آپ پڑیں تو آپ کے دل سے وہ نور نکلتا چلا گیا. کرتے کرتے ہم نے 200 نور تو حاصل کیا تھا, لیکن 400 گناہ کر کے 200 نور کو ہم نے مٹا دیا اور 200 گناہ ہم نے اپنے اوپر اور چڑھا دیا. کتنے لوگوں کو دیکھا گیا وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں, مسجد سے نکلیں گناہ کب کرتے ہیں؟ گناہ کے کم کرنے کی وجہ سے 150 نور انہوں نے حاصل کیا. انہوں نے نماز پڑھی, نماز کے بعد 2 سنت پڑھی, نفل نہیں پڑھے, نفل پڑھے بغیر مسجد سے نکل گئے. لیکن انہیں دیکھا کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے, ان کی دعاؤں کو سن لیا کرتا ہے. ہم اکثر و بیشتر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت دعا کرو, لیکن ان حضرت کو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آئے, سنت پڑھی, نماز پڑھی, فرض نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھ کے نفل پڑھے بغیر نکل گئے, لیکن ولایت کے مقام تک پہنچے ہوئے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ 150 نور حاصل کرنے کے بعد باہر نکلیں, ہم لوگ 200 نور حاصل کرنے کے بعد باہر نکلیں, لیکن 150 نور حاصل کرنے کے بعد باہر نکلنے کے بعد اگر ہو سکے ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو 10 غلطی ہوئی, 140 انہوں نے نور کو بچایا ہے. 140 نور کو بچاتے بچاتے, روزانہ 140 نور کو جب بچاتے ہیں, بچاتے بچاتے ایک دن ولایت کے مقام تک پہنچ جایا کرتے ہیں. اور بہت سے وہ لوگ ہیں کہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ 200 نور تو حاصل کیا, 400 گناہ کرتے ہیں, 200 گناہ اپنے اوپر روزانہ چڑھا رہے ہیں, اور گناہ چڑھاتے چڑھاتے ایک دن وہ ہو جاتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھتا ہے تو اسے دل کے اندر اس کے جو اللہ کی محبت آنی چاہیے وہ اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں نہیں اترتی ہے. وہ انسان اندر سے پریشان نظر آتا ہے, گھر میں جائے گھر میں پریشان نظر آتا ہے, ماں باپ کا جس طرح احترام کرنا چاہیے احترام نہیں کر پاتا ہے, گھر میں داخل ہو چین نہیں ملتا, سکون نہیں ملتا ہے, استاذ کے قریب بیٹھا استاذ کے قریب وہ محبت نہیں حاصل کر پاتا ہے, علم حاصل کرنے بیٹھے علم کے اندر وہ شوق نہیں آ پاتا ہے, ذہانت نہیں کھل پاتی ہے, ذہن نہیں کھل پاتا ہے. یہ سب چیز جو نظر آتی ہے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ گناہ جب اس کے دل میں چھا جاتی ہیں تو گناہوں کی وجہ سے علم جو اللہ کا نور ہے وہ نور اس دل کے اندر نہیں اتر پاتا ہے. آپ بچوں حاضر ہوئے ہو, مدرسے میں آئے ہو, داخل ہوئے ہو, آپ مدرسے میں آپ نے داخلہ لیا ہے, آپ کو اس طرف توجہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کی محبت اس دل میں اتارنے کے لیے, اس علم کو اتارنے کے لیے ہم اپنے آپ کے دل کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے, اس دل کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہا گیا جبرائیل امین آئے اور اقرا پڑھنے کے لیے کہا, پھر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا زملونی زملونی, چادر اڑائیے, مجھے چادر اڑائیے. اب جیسے ہی زملونی زملونی کہا تو خدیجہ نے کیا کہا؟ خدیجہ نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں, میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم تو وہ ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. تو کہا کہ کیوں مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ کہا کہ اس لیے رسوا نہیں کرے گا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہو. آپ کون ہو؟ آپ تو وہ ہو جو صلہ رحمی کرتے ہو, اور آپ وہ ہو جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو. اور آپ کون ہو؟ آپ وہ ہو کہ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہو, یعنی غریبوں کے لیے کماتے ہو آپ. اور 34 نمبر پر کہا کہ آپ تو وہ ہو جو مہمان نوازی کرتے ہو. اور 5ویں نمبر پر کہا کہ حق کا معاملہ حق کے ساتھ انصاف کرتے ہو. آپ تو وہ ہو, آپ کو اللہ کیسے رسوا کرے گا؟ یہ 5 خوبی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدیجہ نے سنایا. اب طلبہ کو میں یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو علم دیا گیا, اس سے پہلے نبی علیہ السلام کی خوبی کیا تھی؟ یہ 5 خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ محترم تھے.
طلبہ بھی اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لیں تو یاد رکھیں کہ وہ قوموں کے اندر محترم بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نیت یہ کریں کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان علم کو حاصل کرنے کے لیے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کا جو پہلے مزاج تھا کہ صلہ رحمی کیا کرتے تھے، غریبوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، غریبوں کے لیے کمایا کرتے تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ بہت سے طلبہ یہاں آئے، بہت سے طلبہ کہاں سے آئے ہوں گے، لیکن اکثر بچوں کو جب میں بیٹھاتا ہوں قریب پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھروں کے اندر ماں باپ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ آپس میں یہاں جھگڑے ہیں، چچا کی ہماری بنتی نہیں ہے، ہمارے دادا کی ہماری ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے، ان کی ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہے، ان کا ان کے ساتھ بگاڑ ہے، ان کا ان کے ساتھ بگاڑ ہے۔ تو میں اکثر طلبہ کو کہا کرتا ہوں کہ بیٹے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے کہ گھر جانے کے بعد ماحول بنانا آپ کا کام ہے۔ تو کہا کہ حضرت کیا کریں، ماں باپ ایک طرف تو ہم کیا کریں؟ لیکن آپ دیکھو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم عام تھا، بربریت عام تھی، کھلے ناچ ہو رہے تھے، تماشے ہو رہے تھے، ایسے وقت میں بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ وہ صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا کہ غریبوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے اور غریبوں کے لیے کمایا کرتے تھے، یعنی جو کچھ آتا تھا غریبوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ طلبہ ساتھ مل کر رہتے ہیں، بہت سے طلبہ وہ ہوتے ہیں، ذرا ہنسانے کے لیے بھی کہہ دوں، بہت سے طلبہ مدرسے میں آتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ دوسرے طلبہ کو کچھ کھلانا پڑے وہ چادر میں منہ چھپاتے اندر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو کھلانا پڑے گا ہمیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری والدہ جب بھی مجھے کچھ بھر کے دے دیا کرتی تھی، کچھ دیتی تھی، کہا آپ مدرسے لے جاؤ، یہ پورا ہفتے کا ہے آپ کے لیے۔ لیکن مجھے یاد ہے وہ سنیچر تک ہی نہیں چل پاتا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ طلبہ بھی تو طلبہ ہوا کرتے ہیں، وہ بخشتے کسی کو کہاں ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ دل کو کشادہ رکھا کرو بیٹو، کھانا آج ہے کل چلا جائے گا، لیکن دل اتنا کشادہ ہو کہ ساتھیوں کے لیے ہمارا دل فراخ ہو جائے، تاکہ باہر نکلنے کے بعد آپ کو بہت کچھ کام کرنا ہے۔ آپ کا ابھی سینہ تنگ ہوگا، باہر نکلنے کے بعد بھی آپ کا سینہ ایسا ہی تنگ رہے گا۔ آپ کو یہی سیکھنا ہے، یہ چیز کہیں اور سیکھنا نہیں ہے، یہی یہ تعلیم حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے دل کو بڑا کریں۔ ہمارا ایک ساتھی تھا پڑھنے کے زمانے میں، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ ساتھی کھلاتا نہیں ہے، اب کیا کریں؟ ان کا طریقہ وہ مذاقی بہت تھے، جب وہ ساتھی بیٹھ کر کھا رہا ہوتا تو وہ کیا کرتا کہ تھوڑا سا چوڑا لے لیا، ایک مٹھی، اور کہا کہ 1 روپیہ دے دیتا ہوں، یوں لیا، اور اس نے بیچارے نے 10 روپے کیا لیا ہوتا، وہ مٹھی لا کر اس میں ڈال دیتا اور کہتا کہ مل جل کے کھاؤ لڑنا مت، مل جل کے کھاؤ لڑنا مت۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ نے تھوڑا ڈالا، بولے ابھی سے لڑنا شروع کر دیا، تھوڑا ڈالا ہو کہ زیادہ ڈالا ہو، میں نے اپنا مال تو ڈال دیا، اس میں مکس ہو چکا ہے، اب مل جل کے کھاؤ۔ تو یاد رکھو، یہی بچوں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم نیت کریں کہ یہی اس چیز کو ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں، کوئی ساتھی غریب ہے، اگر آیا ہے پریشان ہے، بہت سے طلبہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مدرسے میں آتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قریب سونے والا طالب علم وہ ہے کہ جو ماشاءاللہ کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن قریب ساتھی کا اسے کوئی خیال نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساتھی بیچارہ کس پوزیشن کے اندر ہے۔ کتنے طلبہ وہ ہوتے ہیں کہ قریب بیٹھے ایک بچہ چوڑا کھاتا ہوتا ہے تو دوسرا بچہ بیچارہ بیٹھ کر زارو قطار روتا ہوتا اور کہتا کاش کہ میری ماں ہوتی تو مجھے بھی یہ چیز بھیجتی تو میرا بھی کچھ گزران ہو جاتا۔ کتنے طلبہ وہ ہوتے ہیں جن کی ماں دنیا میں نہیں ہوتی، کتنے طلبہ ہوتے ہیں جن کے باپ دنیا میں نہیں ہوتے،
وہ بچہ قریب بیٹھا ہے، وہ زاروں قطار روتا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ میری بھی ماں ہوتی، کاش کہ بھی میرا باپ ہوتا تو مجھے فون کرتا اور مجھے کہتا کہ میں بیٹے میں تیرے لیے بھیج رہا ہوں۔ لیکن وہ بچہ بیچارہ بھوکا سو جاتا اور رات کو کبھی کبھی دعا کرتا ہوگا کہ اللہ تو نے مجھے یہ کیا کیا ہے کہ تو نے میری ماں کو اٹھا لیا کہ آج میں میری ممتا کو دیکھ نہیں پا رہا۔ اس لیے میں عزیز طلباء سے کہوں گا کہ بیٹے آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم اچھے انسان بھی بنیں گے، اچھے طالب علم بنیں گے، علم کو حاصل کریں گے، ہم وہ بنیں گے کہ قریب سونے والا کوئی ساتھی ہوگا ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے سینے کو کشادہ کریں گے، بوجھ کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، ادارے کو جہاں ضرورت ہو ادارے سے کہیں گے انشاءاللہ آپ کو جو ضرورت ہو ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ قاری صدیق صاحب باندھا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت نے طلباء سے کہا کہ بچوں گٹر لائن بند ہو چکا ہے، چوک آف ہو چکا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، کون کون بچہ تیار ہے؟ بچوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ بچے کون نہ کہے گا، استاذ کے سامنے تو سارے طلباء کہہ دیتے ہیں۔ صبح بچوں نے کہا کہ دیکھا جائے گا۔ صبح ہوئی، بچے آرام سے سو رہے ہیں۔ اب کافی دیر کے بعد ایک شخص جب جیسے ہی نکلے اور جیسے ہی باہر نکلنے کے بعد جیسے انہوں نے جا کر دیکھا کہ گٹر لائن کے اندر کون ہے تو دیکھا کوئی شخص اندر ہے، قریب جا کر دیکھا تو قاری صدیق صاحب باندھا ہے جو اندر اتر کے صاف کر رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ اترے ہیں، بچوں کو بلا لیتے ہیں، تو کہا کہ میں کیا بلاؤں، یہ بیچارے نائب رسول ہے، میرا کام تھا کہ میں اس کو کر دوں، اس لیے میں اتر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کہا کہ آپ نے بچوں کو اعلان کیا تھا، تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کسی وجہ سے پریشان ہوں گے جس کی وجہ سے نہیں آ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استاذ اور ذمہ دار بھی کیسے تھے اور ان کی سوچ بھی کیسی ہوا کرتی تھی۔ تو بچوں آپ یہاں یہ بات کو مجھے اصل تو یہ بتلانا ہے کہ آپ اس بات کی نیت کریں کہ ہمیں چاہے کوئی بھی کام کرنا ہو ہر کام کے لیے ہم انشاءاللہ تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ یہیں سے چیز سیکھنی ہے، یہیں سیکھو گے تو قاری صدیق باندھا بن کے نکلو گے انشاءاللہ۔ آپ یہیں سیکھو گے تو آگے چل کر آپ کے لیے کوئی چیز نحوست والی نہیں ہوگی، آپ کے لیے کوئی چیز شرم والی نہیں ہوگی، آر والی چیز نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ڈالا جا رہا ہے؟ اوپر سے سامان، اوپر سے چیزیں ڈالی جا رہی، گندگی ڈالی جا رہی، لیکن آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ بیمار ہوئی تو وہاں پہنچ گئے نبی علیہ السلام۔ یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے۔ تو ہم کیا حاصل کرنے آئے ہیں؟ زور سے کہیں، کیا حاصل کرنے آئے ہیں؟ علم کو حاصل کرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ دل صاف ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کا غم ہونا چاہیے۔ ظلم اور بربریت جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر ہونا چاہیے کہ اس وقت قوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہاں سوتے رہے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ کہیں اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں علم کے لیے چن لیا تھا بچوں، اے میرے بندوں میں نے تمہیں علم کے لیے چنا تھا، لیکن تم نے مدرسے میں جا کر کھیل کھیلا ہے، تم نے مدرسے میں جا کے تماشے کیا ہے، میں نے تمہیں اس لیے چنا تھا کہ تم قوموں کے پاس جا کر قوموں کا درد تم سنو گے، قوموں کے پاس جا کر قوموں کا غم سنو گے، ان کے اوپر جو ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس کے بارے میں تم فکر کرو گے، لیکن تم مدرسے کے اندر کھیل کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کر کے مدرسے سے باہر نکلے۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہمیں سوال پوچھا جائے گا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں علم ملتا جا رہا ہے، اور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، 23 سال تک میرا آقا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں علم آ رہا ہے، یہاں سکھا رہے ہیں، یہاں علم آ رہا ہے، یہاں سکھا رہے ہیں، یا علم آ رہا ہے یا عمل پر لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں طلباء کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں علم آتے جائیں، ساتھ ساتھ پر اس پر عمل بھی کرتے چلے جائیں۔ آج ہم نے یہ باتیں سنی ہیں،
ہر طالب علم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے باتیں سنی ہے، یہ زمین گواہ ہو جائے گی، یہ آسمان گواہ ہوگا، یہ مسجد گواہ ہوگی، ہم نے بات سنی ہے، انشاءاللہ اس پر ہم ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا یہی حال تھا کہ نبی علیہ السلام سے سنا کرتے تھے اور ڈنکے کے چوٹ کہا کرتے تھے آمنا وصدقنا، ہم آپ کی بات پر ایمان لائے، آپ کی بات پر تصدیق کیا، ہم کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا یہ حال ہوا کرتا تھا۔ تین باتیں اب ہمیں معلوم ہوئی۔ کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ تین باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا معلوم ہوا؟ علم کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا غم اور ظلم اور بربریت اور فکر اللہ کی طرف اور فکر اور توجہ اور نگاہ اللہ کی طرف، پہلی بات۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ علم۔ تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ جو علم ملا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا اور اپنی زندگی میں اتارنا۔ تین باتیں معلوم ہوئی، تین باتیں معلوم ہوئی، لیکن ہم کام کتنا کرتے ہیں؟ ایک ہی کام کرتے ہیں، درمیان والا علم 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 علم، اس کے علاوہ ہمارا کوئی غم نہیں ہے، نہ کوئی سکھانا ہماری زندگی میں ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس علم پر ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ علم چھوٹا موٹا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ طلبہ کیا کہتے ہیں؟ یہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا ملے گا؟ ہم کمائیں گے، کچھ روپے مل جائیں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں، یہ علم کا مقام وہ مقام ہے کہ اس علم کے بعد آپ کو دنیا میں بھی بادشاہت مل سکتی ہے اگر صحیح معنی میں آپ نے غم کے ساتھ اور علم کو صحیح معنی میں حاصل کیا اور محنتیں کی۔ یاد رکھنا آپ کو بادشاہت بھی ملے گی، اور یاد رکھنا آپ کو خوشحالی بھی ملے گی، یہاں بھی ملے گی، اللہ کے یہاں بھی انشاءاللہ اس کی ساری چیزیں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ کوئی علم چھوٹا موٹا علم نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، وکیلوں کو دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کو سیکھنے کے بعد انہیں بہت ساری روپے ملتے ہیں۔ ہم ان سے جا کر کہیں گے کہ ہم ان کے لیے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم روپے کے لیے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم تو وہ روپے اس کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ دنیا کو تاریکی سے نکالیں گے۔ انشاءاللہ ہم دنیا کو تاریکی سے نکالیں گے، اللہ ہمارا خیر خواہ بنے گا، وہی اللہ ہم کو انشاءاللہ بادشاہ بنا کر کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ علم کا مقام ہے۔ یہی علم ہے جس علم کے ذریعے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو یہ علم دیا تو انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ سمندروں پر حکمرانی ان کی تھی، جانوروں پر حکمرانی ان کی تھی، ساری چیزوں پر حکمرانی ان کی تھی۔ آج ہمارا کام کیا ہے کہ علم تو حاصل کر رہے ہیں، علم پر جیسا ہونا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے، وہ علم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جیسی حکمرانی ملنی چاہیے ویسی حکمرانی نہیں مل پا رہی۔ علم حقیقی معنی میں ہمیں حاصل کرنا اور اس علم پر ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کیا کہا؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میرے بیٹے کو دست شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہد چٹاؤ۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی شہد چٹانے کا کہا، وہ صحابی گئے اور شہد چٹایا، اور آ کے کہا دوسری مرتبہ کہ اللہ کے رسول میں نے شہد چٹایا تو دست اور بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا دوبارہ شہد چٹاؤ۔ دوبارہ گئے اور شہد چٹایا، پھر آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول دست اور زیادہ بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ کہا کہ شہد چٹاؤ۔ اللہ کے رسول نے جیسے شہد کے بارے میں کہا، وہ گئے اور شہد چٹایا۔ پھر آ کر اللہ کے رسول کے پاس چوتھی مرتبہ آئے، بار بار آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دست اور بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اونچی آواز میں کہا کہ تیرے بیٹے کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر تم نے سچے دل کے ساتھ پلایا تو یاد رکھیں کہ تمہارا بیٹا شفا یاب ہوگا۔ اب دیکھو کہ صحابی وہ تھے کہ نبی علیہ السلام کے ایک ایک بات پر یقین تھا انہیں، لیکن انہیں یہ تھا کہ شہد سے شفا ہے، شہد پلائیں گے، شہد پلایا، ہو سکتا ہے شہد میں شفا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن میں کہا ہے تو ان کا یقین بڑھ گیا۔ اب گھر میں گئے، گھر میں جا کر یہ پلایا، کس لیے سے پلایا؟
کہ میرے رب نے فرمایا ہے، اب اس نیت سے پلایا تو بیٹے کو شفا یاب ہو چکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ علم پر یقین ہونا ضروری ہے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس علم پر ہمیں کیا ہونا ضروری ہے؟ یقین حاصل ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور کیا ہے؟ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب آپ میتھمیٹکس کے اندر پڑھیں، آپ جا کر حساب کریں کہ سود لینے والا انسان تو بڑھوتری کے اندر بڑھتا ہے اور صدقہ دینے والا، آپ مدرسے کے اندر صدقہ کر دو، آپ نے 10 روپے لائے، 2 روپے لا کر مدرسے میں دے دیا تو آپ کے 2 روپے کم ہوئے کہ بڑھے؟ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صدقات سے کیا اللہ تعالیٰ اللہ بڑھاتا ہے۔ اب یہ یقین پیدا ہونا چاہیے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ہم صدقہ دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا مال بڑھے گا، ہمارا مال گھٹنے والا نہیں ہے۔ آج طلبہ یہاں پر ایک بات کی نیت اور بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم گھر سے رقم لائیں گے تو ہم کوشش یہ بھی کریں گے انشاءاللہ ہم 10 روپے لائیں گے، 2 روپے مدرسے میں لا کر ہم جمع کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں جمع کریں گے؟ اس لیے اسپیشل نہیں لائیں گے، گھر سے یہ کہہ کر نہیں لائیں گے کہ 10 روپے تو اب دیتے ہیں، اب تم 15 روپے دے دیا کرو تاکہ 5 روپے مدرسے میں جمع کروں۔ نہ یہ حال نہ ہو، بلکہ گھر میں جتنی رقم آپ کے والدین آپ کو دیں تو کوشش یہ کرو کہ کچھ روپے مدرسے میں جا کر دیں۔ اس نیت سے دو، آپ لوگ اس خیال سے دو کہ انشاءاللہ برکت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور کس میں فرمایا گیا؟ قرآن میں فرمایا گیا کہ صدقہ دو گے اللہ بڑھاتا ہے۔ تو یہ چیز کہاں سے سیکھنا ہے؟ یہی تو سیکھنا ہے ہمیں۔ سیکھو گے انشاءاللہ، اس کو بھی زندگی میں لاؤ گے انشاءاللہ، اس کو بھی زندگی میں لانا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جماعتوں میں بہت کم نظر آتے ہیں لیکن غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے پوری جماعتوں پر بھاری ہو جایا کرتے ہیں۔ جماعتوں میں کم نظر آتے ہیں لیکن پوری جماعتوں میں کون بھاری ہوتا ہے؟ وہی لوگ بھاری ہوتے ہیں۔ کم من فئۃ ہے دکھنے میں کم لیکن وہ جماعتوں میں بھاری ہیں۔ تو آپ کو یہاں پر بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم چاہے دنیا میں بہت کم ہیں مسلمان کے اعتبار سے، لیکن انشاءاللہ کہ ہم کفر کے اوپر ہم بھاری رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے علم پر یقین ہونا چاہیے کہ جو علم سیکھ رہے ہیں یہی علم انشاءاللہ ہم کو بادشاہ تک پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ۔ قرآن جو پڑھ رہے ہیں، جو حدیث پڑھ رہے ہیں، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، لیکن ہمارے طلبہ مدرسے میں آ کر پڑھے ہیں لیکن انہیں اپنے پڑھنے پر یقین نہیں ہے۔ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے پڑھنے پر یقین پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم بادشاہت حاصل کر رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی طلبہ کو جوش میں آ کر کہتا ہوں کہ بچوں کبھی قرآن کو اٹھا لینا اور قرآن کو سر پہ اٹھا کر کہنا، اے اللہ تو نے مجھے قرآن کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کلام اللہ تو بہت بڑا ہے، اس لائق نہیں کہ میں قرآن کے سامنے بیٹھ سکوں، صبح شام اس قرآن کے سامنے بیٹھ سکوں۔ اللہ تو نے مجھے قرآن کریم تھمایا ہے، قرآن کریم تو نے میرے ہاتھ میں تھمایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن پڑھتے پڑھتے میں ضلالت کی طرف جا رہا ہوں، نیکی کی طرف سے میں ہٹ رہا ہوں۔ اللہ اس سے پہلے میری حفاظت فرما لینا اور اس قرآن کو جو حاصل کر رہا ہوں اس قرآن کو میرے دلوں کے اندر بھی اتار دینا، میرے زندگی میں اتار دینا اور قوم و ملت کے لیے مجھے صحیح معنی میں خادم بنا دینا۔ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ جو قرآن آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کتنا پیارا رب ہے، ہزاروں گناہوں کے باوجود مدرسے میں لا کے بٹھا دیا۔ آنکھ ہماری گندی ہے، زبان ہماری گندی ہے، کان ہمارا گندا ہے، ہاتھ ہمارا گندا ہے، پیر ہمارا گندا ہے، اللہ کے ہزاروں نافرمانی کر کے بیٹھے ہیں، زمین ہے اللہ کی سرکشی کر کے بیٹھے ہیں، آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اللہ کی سرکشی کر کے بیٹھے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر کے بیٹھے ہیں۔ اتنے سارے گناہوں کے باوجود اللہ نے ہمیں قرآن کریم تھما دیا، علم عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے چلے کہ اللہ جو علم آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو قرآن آپ نے ہمارے ہاتھ میں تھمایا ہے، اللہ ہمیں اس کے لائق صحیح معنی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ آپ بہت قیمتی بچے ہو، آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی نگاہ گھڑی کی طرف ہے، 4 بجے کی طرف آپ کی توجہ ہو رہی ہوگی کہ 4 بجے مجھے مدرسہ چھوڑنا ہے اور 4 بجے کے بعد انشاءاللہ کسی کو بات میری سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے، تو جتنی بات مجھے کرنی ہے اسی کے درمیان کرنی ہے۔
میں بس دعا کرتا چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج بچوں اس بات کی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم علم کو صحیح معنی میں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچوں اللہ کا شکر ہے، ایک ساتھ کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مدرسے میں لا کر ہمیں بٹھا دیا، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا پیارا رب ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کریم کے لیے چن لیا، علم کے لیے چن لیا، اللہ نے ہمیں اتنی اچھی چیز کے لیے ہمیں چن لیا ہے، اللہ ہمیں اس کے لیے کامیاب بھی فرما دے، اللہ کامیاب فرما دے۔ بچوں آپ نا امید نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا ملے گا، آپ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علم وہ علم ہے کہ جو تمہیں یہاں بھی کام آئے گا، یہ علم وہ علم ہے جو تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گا، اور جو علم وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ علم فانی علم ہے، وہ لوگ صرف یہاں تک فائدہ حاصل کریں گے، اس کو فائدہ قیامت میں نہیں ملنے والا ہے۔ قیامت میں جو علم کا فائدہ ہمیں ملنے والا ہے کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو ایک ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس علم کے لیے چن لیا ہے۔ ایک ساتھ کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس علم کے لیے چن لیا۔ او پیارے رب اس علم سے ہمیں سرکشی کرنے والا نہ بنانا، اس علم سے ہمیں منہ پھیرنے والا نہ بنانا، اللہ ہمیں قبول فرما لے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص بات جو میں نے بیچ میں بات کو چھیڑا کہ موبائل کے معاملے میں بچوں نیت کرو کہ موبائل سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرو۔ موبائل بگاڑتا ہے، موبائل جتنا بگاڑتا کوئی نہیں بگاڑتا۔ کسی آدمی نے بہت پیاری بات کہی کہ اگر اسکول میں یہ کہا جائے کہ موبائل میں پڑھانا ہے تو اس کو کہہ دیں کہ اسکول ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم موبائل ہرگز اپنے بچوں کو نہیں دیں گے۔ تو یہ نیت کریں کہ موبائل جو ہے نا سم میں قاتل ہیں، جتنے گناہ اس سے آتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں آتے ہیں۔ بچے یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم گناہوں سے بچ کر موبائل کو استعمال کریں گے، لیکن بیٹو ایک بات بتلاؤں، یہی موبائل ہے کہ انسان تھوڑی دن تک تو اچھے کام کو دیکھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے گناہوں کی طرف لگتا ہے اور گناہ کرتے کرتے انسان بہت دور پھینکا چلا جاتا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ چاہے تو ہم کو اٹھا کر پھینک دے، کسی اور سے بھی کام لے سکتا ہے۔ منت منے کے ایک شعر ہے کہ کسی شاعر نے پیاری بات کہی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ بادشاہ تم سے اپنا کام لے رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھنا کہ بادشاہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر مانو کہ اللہ آپ کو اپنے علم کے لیے چن لیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا، اللہ کے سامنے غرور سے مت دیکھنا، یہ مت سمجھنا کہ ہم علم کے لیے آ گئے، علم کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کو چننے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات ہے تو توجہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، جو بات کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ کو اٹھانا ہے اور خوب دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ بچہ اگر ماں کی نافرمانی کر کے ماں کو ستا کر ماں کے پاس جائے تو ماں سے بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہے کہ ماں معاف کر دے، تو آج اللہ کے سامنے اسی محبت کے ساتھ مانگنا ہے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، او پیارے اللہ دیکھ تو صحیح مولا، یہ اللہ طلبہ بیٹھے ہیں مولا، نبی کے وارث بیٹھے ہیں مولا، اللہ ایک دن یہ نبی کے وارث بننے والے ہیں مولا، او پیارے رب ایک نظر ڈال دے مولا۔ اللہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بہت گناہ کیے مولا، یہ تو آپ کا احسان ہے، گناہوں کے باوجود حدیث کی کتاب آپ نے ہمارے ہاتھ میں تھما دی مولا، یہ تو آپ کا احسان ہے، گناہوں کے باوجود قرآن ہمارے ہاتھ میں تھما دیا مولا، ہم ننگے ناچ رچ رہے مولا، قوم مر رہی مولا،
قوم آواز لگا رہی ہے، آہو پکار کر رہی ہے مولا، قوم صدائیں لگا رہی ہے، لیکن ہم سوئے پڑے ہیں مولا، ہم غفلت میں پڑے ہیں مولا، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مولا۔ آپ نے تو ہمیں دین کے کام میں لگا رکھا ہے، قوم بیچاری سوچ رہی ہے یہ علماء آئیں گے، یہ طلباء آئیں گے، ہمارے بارے میں خیال رکھیں گے، لیکن ہمیں کوئی خیال نہیں مولا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کہاں تھا مولا؟ جب اس کو آواز سنی اس نے اٹھ کر چل دیا مولا۔ اللہ اللہ، وہ کیسے کیسے لوگ تھے مولا، مولا مولا مولا۔ ان کو جب یہ آواز آتی تھی کہ کوئی لڑکی اس کی جب ان کے ساتھ بلاتکاری کی جا رہی ہے، وہ گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ او پیارے اللہ، او پیارے اللہ، ہم تو خواب غفلت میں پڑے ہوئے مولا۔ فلسطین کا واقعہ، اللہ ایک لڑکی کو لایا گیا، اس کے ساتھ زنا کیا گیا، اس کے اللہ اس بچی کے اللہ سر پر پیشانی پر بندوق کی نوک رکھ کر کہا گیا کہ اب تجھے ختم کیا جائے گا، کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس بچی نے آواز لگائی اور کہا کہ مسلمانوں، اے مسلمانوں، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے تمہاری شکایت کروں گی۔ او پیارے اللہ، او پیارے اللہ، اللہ 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 اللہ، آپ نے قرآن تھما دیا، لاج رکھ لے والا، آپ نے حدیث تھما دیا، لاج رکھ لے والا۔ کمزور ہے مولا، نہتے ہیں، جانتے ہیں مولا، بہت بڑا بوجھ آپ نے دیا ہے مولا۔ اللہ آپ نے ہمیں چنا ہے نا علم کے لیے مولا، کسی اور کو نہیں چنا ہے مولا۔ ہمارے ساتھی بھی تو گھر میں بیٹھے ہوں گے نا مولا، لیکن ان سب سے ہٹ کٹ کے کس کو چنا مولا؟ پیارے رب آپ نے ہمیں چنا ہے مولا۔ اللہ اللہ، ہمارے دوست بھی تو تھے نا مولا، وہ شراب کے اڈے سجا رہے ہیں مولا، ہمارے دوست بھی تھے نا مولا، وہ فلم انڈسٹری کے اندر پڑھے ہیں مولا۔ وہ پیارے رب اللہ، آپ نے ہٹا کٹا کے مولا آپ نے ہمیں لا کر یہاں بٹھا دیا مولا۔ آپ کتنے پیارے مولا، آپ ہم سے محبت کرتے اس لیے لا کر بٹھایا نا مولا۔ اللہ اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے غلطی ہو جائے مولا۔ اللہ کوئی غلطی ہو جائے اور آپ ہم سے یہ علم چھین لے مولا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ ایک ایک طلبہ کو یہاں قبول کر لے مولا۔ اللہ یہ بڑے پیارے طلبہ ہے مولا، بڑے پیارے طلبہ ہے مولا۔ اللہ کل تو اٹھ کر یہ رشید احمد گنگوئی بنے گے نا مولا، کوئی قاسم نانوتوی بنے گا نا مولا۔ اگر یہی طالب علم مولا اگر کوئی بدماش بنا مولا، استاذ کا دل ٹوٹ جائے گا مولا، استاذ کا دل ٹوٹ جائے گا مولا، ذمہ دار کا دل ٹوٹ جائے گا مولا۔ اللہ یہاں جتنے بھی بچے کسی کو بھی اللہ رائے گا نہ جانے دینا مولا۔ اللہ ایک سے لے کر مولا جہاں تک تحت نگاہ جتنے لوگ آ رہے مولا، اللہ ہر بچوں کو قبول فرما لے مولا۔ اللہ انہیں علمی میراث عطا فرما دے مولا، اللہ علمی وراثت عطا فرما دے مولا، اللہ انہیں قبول فرما لے مولا۔ اللہ آپ بڑے پیارے ہیں مولا، آپ بڑے کریم ہیں مولا۔ اللہ ان بچوں میں کوئی بچہ وہ بھی تو ہوگا جس کی ماں دنیا میں نہیں ہوگی مولا۔ اللہ چھٹی کا ایام ہوں گے مولا، چھٹی کے ایام میں سارے بچے ابھی پلان بنا رہے ہوں گے کہ ہم گھر جانے والے ہیں، گھر جا کر ہم لوگ یہ کریں گے۔ وہ بچہ بیچارہ جس کی ماں دنیا میں نہیں ہوگی، وہ کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار روتا ہوگا کہ کاش کہ بھی میری بھی ماں ہوتی، میں بھی پلان بناتا۔ بچوں کے گھر سے ماں کے فون آتے ہوں گے، وہ بچہ بیچارہ کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار روتا ہوگا کہ کاش کہ بھی میری بھی ماں ہوتی، مجھے فون کر کے بات کرتی۔ مولا رات کو تنہائی میں وہ چادر میں کبھی منہ چھپا کر زاروں قطار روتا ہوگا مولا۔ اللہ وہ بچہ بھی تو یہاں بیٹھا ہوگا مولا۔ اللہ چھٹیوں میں سارے بچے گھر جاتے ہوں گے، وہ بچہ بھی گھر جاتا ہوگا، گھر کے دروازے کھلنے کے بعد اسے اپنی ماں نظر نہیں آتی ہوگی مولا، ماں نظر نہیں آتی ہوگی مولا۔ او پیارے رب، او پیارے رب، او پیارے رب، اللہ اس بچے کا واسطہ دے کر کہتے ہیں مولا، اللہ اس بچے کا واسطہ دے کر کہتے ہیں میرے یہاں جتنے بچے ہیں اللہ ایک ایک بچے کو چن چن کے قبول کر لے مولا، چن چن کے قبول کر لے مولا، ایک بچے کو میرا آئے گا نہ جانے دینا مولا۔ اللہ آپ کو ٹوٹا دل بہت پسند ہے مولا، یہ رو رہے ہیں مولا، رونے والے بندے آپ کو بہت پسند ہیں مولا۔ اللہ ان کا رونے کو دیکھ لے مولا، ان کے تڑپنے کو دیکھ لے مولا۔ اللہ آپ تو آگے ہوں گے نا مولا، آپ آ کر بیٹھ گئے ہوں گے نا مولا، آپ آ کر کہہ رہے ہوں گے اے میرے بندو نہ رو نہ رو، میں آ گیا ہوں،
نہ رو میرے سامنے نہ گر رہا ہو، تم مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، تم نے مانگا نا میں تمہیں ایک ایک چیز عطا کروں گا۔ اللہ آپ کہہ دیجئے مولا، ہمارا کام بن جائے گا مولا، آپ نے کہہ دیا ہوگا مولا۔ او پیارے رب، او پیارے رب، او پیارے رب، نہتے ہیں، کمزور ہیں، ماں پر یقین ہے کہ ماں بھی سن لیا کرتی ہے، رب پر تو پورا یقین ہے کہ رب تو ضرور سنے گا مولا۔ میری ماں جب اللہ ماں کے سامنے جب محبت سے کہتا ہوں ماں تو ماں دے دیا کرتی ہے مولا۔ رب تو بہت 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہے۔ اللہ آپ کے سامنے تو صرف او کیا ہوگا، آپ پکار کر کہتے ہوں گے بندہ تیرے دل کے ایک ایک آرزو کو میں سمجھ گیا ہوں کہ تو کیا مانگنے والا ہے، میں چاہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ ہمیں قبول کر لیجئے مولا، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے مولا، صلہ رحمی کرنے والا بنا دیجئے مولا، غریبوں کا خیال رکھنے والا بنا دیجئے مولا، گویا اللہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا دیجئے مولا، اللہ مہمان نوازی کرنے والا بنا دیجئے مولا، اللہ حق بات کہنے والا، حق کام کرنے والا، حق کے لیے آگے بڑھنے والا ہمیں بنا دیجئے مولا، ہمیں قبول فرما لیجئے مولا۔ اللہ قوموں کے لیے خدمت کرنے والا، امتی مسلح کے لیے تڑپنے والا، لوگوں کے لیے تڑپنے والا بنا دیجئے مولا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے لیے پوری دنیا کے اندر گھومنے والا ہمیں بنا دیجئے مولا، کونے کونے چپے چپے جائے مولا، اللہ دلوں میں ضرب لگائے مولا اور جا کر کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اس کے لیے ہمیں چن لے مولا، اس کے لیے ہمیں چن لے مولا۔ اللہ کفر اپنا سر اٹھا رہا ہے مولا، کفر اپنا تماشا کر رہا ہے مولا، وہ کھلے عام ننگے ناچ رچ رہا ہے مولا، وہ تو یا اللہ میڈیا پر آ کر کہہ رہا ہے کہ گھر گھر میں جا کر تمہیں یہ الفاظ بولنے ہوگے۔ او پیارے رب، کیا یہ بھی دن ہمیں دیکھنے پڑے مولا، کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے مولا کہ ہم حدیث پڑھا رہے ہو اور وہاں سے اعلان کیا جا رہا ہو کہ تمہیں الفاظ کہنا پڑے، مسجدوں میں الفاظ کہنا پڑے۔ اللہ او پیارے رب، او پیارے رب، اب دیکھ لیجئے مولا، اب دیکھ لیجئے مولا، اللہ ان بچوں کو اب کھڑا کر دیجئے مولا، ہمیں اب کھڑا کر دیجئے مولا، پوری دنیا کے اندر گھوم کر مولا اس دین کو لے کر چلنے والا ہمیں بنا دیجئے مولا۔ اللہ جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما، ان طلباء کے اللہ جو اللہ تمنا ہے ساری تمنا کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کے جو تمنا اللہ اس تمنا کو پورا فرما مولا، جائز تمنا کو قبول فرما مولا۔ ماں باپ تو ہو سکتا کوئی اور بھی تمنا لے کر بیٹھے ہو، اللہ ان کی جائز تمنا کو قبول فرما لیجئے مولا۔ ان بچوں کے حق میں جو بھی جائز تمنا ان کے ماں باپ نے رکھے ہیں اللہ انہیں قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، اس مدرسے کی جو زمین لی گئی ہے مولا عافیت کے ساتھ یا اللہ اس کے رقموں کا انتظام فرما دیجئے مولا۔ آپ کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا۔ یہ کمزور سا بندہ مولا اللہ مفتی سلیمان مولا نہتا کمزور پتلا سا آدمی مولا کہاں اتنا بڑا بوجھ لے کر چل سکتا ہے مولا، لیکن آپ پر یقین رکھ کر مولا انہوں نے یا اللہ یہ چیز لیا ہے مولا۔ ابھی تو ہم نے یہ بات سنی کہ علم پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہے کہ آپ کے دین کے لیے قدم اٹھایا ہے، آپ ہی مدد اتار سکتے ہیں اللہ۔ اس زمین کی جرت میں ہے اللہ، آپ مدد اتار دیجئے مولا، غیب سے مدد اتار دیجئے مولا۔ یہاں اساتذہ کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا فرما دیجئے مولا، اللہ طلباء کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا فرما، جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔